اس وقت سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ چرچا جس موضوع پر ہے وہ ہے جلسے، آراز، مقرر، شورا، خطبہ اور نقیب۔ بس یہی چند چیزیں ہیں جس پر اس وقت مسلمانوں میں جو قائدین میں جن کا شمار ہوتا ہے، علماء کرام، خطبہ اعظام یا پھر وہ طلباء، تمام لوگ اس وقت سوشل میڈیا پر اسی چیز پر مصروف ہیں۔ تمام لوگ مطلب یہ مانا کر کہ ان میں سے زیادہ لوگ اسی پر تذکرہ کر رہے ہیں، جلسے کس نوعیت کی ہونی چاہیے، جلسے میں کون سے خطبہ، کون سے شعراء بلائے جانے چاہیے، جلسے کب سے کب تک ہونا چاہیے، اور جلسے میں یہاں تک کہ ایک پوسٹ ایسا بھی گزرا جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جلسوں میں جن خطبہ اور شعراء کو مدعو کیا جائے گا ان کو نذرانہ کتنا دینا ہے۔ باضابطہ اس کی لسٹ بھی آ گئی کہ جو لوگ باہر کے ان کو کتنا نذرانہ دینا ہے، علاقائی علماء کو کتنا نذرانہ دینا ہے، اور جو لوگ باہر سے آئیں گے، جو ٹرین سے آئیں گے یا فلائٹ سے آئیں گے۔ سمجھ لیجئے کہ اس وقت پورے ہندوستان بھر میں علماء کرام بلکہ زیادہ لوگ سوشل میڈیا پر اسی جلسے کو اپنا عنوان سخن بنائے ہوئے ہیں اور اسی پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا حساس اور سینسٹیو مسئلہ یہی جلسہ ہے۔ تو ناظرین، پورنیہ میں ایک جلسہ ہوا تھا، اس جلسے میں جو بھی واقعات ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے وہ ہو گئے، جو بھی ہوا ان تمام چیزوں نے اس واقعہ نے ہندوستان بھر میں جلسے کو ایک موضوع سخن بنا دیا ہے۔ واقعی جلسہ کا مطلب ہمارے ذہن میں جب بھی ہم سنتے تھے بچپن میں یا ابھی بھی سنتے ہیں، یا کسی سے آپ کسی عالم سے کسی فقیہ سے پوچھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جلسہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جلسہ کا لغوی معنی ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ، لیکن اس کا جو معنی ہے، جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ چند لوگوں کا ایک ساتھ بیٹھ کر دین کی باتیں کرنا، دین کی باتیں سیکھنا، وہ جلسہ ہے۔ لیکن دین کی باتیں سیکھنے کا جلسہ ایک اہم ذریعہ ہے۔ لوگ دن بھر کام کاج میں رہتے ہیں، اس میں اپنی نجی ضروریات میں مصروف ہوتے ہیں، رات کے وقت ان کو ایک جلسہ جیسا موقع فراہم کیا جاتا ہے جس میں شرکت کر کے وہ دین کی باتیں سن سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ وہ دین کی باتیں سیکھ کر کے اس کو اپنی عملی زندگی میں اپنا سکتے ہیں۔ یقیناً جلسوں کی اپنی اہمیت ہے، جلسوں کی اپنی افادیت ہے، جلسوں کی اپنی ضرورت ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز ہے کہ جلسوں کے انعقاد کا جو مقصد ہوتا تھا، کہ لوگ جس مقصد کے ساتھ جلسوں کا انعقاد کرتے تھے کہ لوگوں کو دین کی باتیں سکھائی جائے، لوگوں کو جو ہماری نماز جو اہم العبادات ہے اس نماز کے انعقاد کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں، طہارت ہے اور وضو غسل کے طریقے ہیں، اور خواتین کے لیے جو ان کے جو بنیادی مسائل ہیں، ان تمام چیزوں کو سکھانے کا ہمارا پہلا مقصد ہوتا تھا جس کے لیے جلسے منعقد ہوتے تھے۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے ان میں سے اکثر مقاصد جو ہے فوت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج کل کے جو رواجی جلسے ہیں، میں خود جلسوں کو ریکارڈ کر کے ہمیں دعوت ہوتی ہے تو ہم جاتے ہیں اور پورا جلسہ لائیو آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن اس وقت جلسوں کا جو نظام ہے، واقعی یہ نظام جلسہ قابل افسوس ہے، اور اس نظام جلسہ کی وجہ سے صرف جلسے کے مقصد کو نقصان نہیں پہنچا ہے۔ یعنی کہ آج کل جو رواجی جلسے ہیں، جلسوں کا جو نظام ہے، جلسوں میں خطبہ، شعراء اور اہل اسٹیج کا جو رویہ ہے، اور منتظمین جلسہ کی منشائیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو سامعین سننے آتے ہیں، اور جلسہ کی آڑ میں جو میلہ وغیرہ لگتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس وقت ایسی ایک ناسور بن چکی ہے جس نے نہ صرف ہمارے جلسوں کے انعقاد کے مقصد کو تہس نہس کر دیا، بلکہ ان جلسوں کے انعقاد کی وجہ سے قوم کا بڑا سرمایہ، بڑی رقم کھپت ہو رہی ہے، اور اس کا براہ راست اثر ہماری بجٹ پر، ہماری تعلیم پر، ہمارے اخلاق و کردار پر، اور ہماری عقائد پر، اور ہمارے جو منہج ہے ان پر اس کا اثر دکھتا نظر آ رہا ہے۔ کافی لوگ کمنٹ کر رہے ہیں، میں سب کا کمنٹ سب کے کمنٹس پڑھنے کی کوشش کروں گا، لیکن میں پہلے اپنی بات رکھ دوں، آپ لوگ جڑے رہیں، اور میں جو باتیں عرض کروں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ڈس ایگری کر سکتے ہیں میری باتوں سے، لیکن آپ بھی جڑے رہیں، لیکن اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ کافی لوگ جڑے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاؤں، یہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، جس میں ہم ہندوستانی مسلمانوں کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت کم ہے۔ سرکاری آنکڑے کے مطابق ہم 14% یا 15% لوگ ہیں، یا ہم اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم 20% ہماری آبادی ہے۔
اب ذرا سوچئے اس ملک میں جس ہم مسلمانوں کی حالت کہاں پر ہے. ہم مسلمان اس ہندوستان میں اگر آپ سرکاری نوکری کے اعتبار سے جائیں، تعلیم کے اعتبار سے جائیں، تجارت کے اعتبار سے جائیں، تو ان تمام چیزوں میں ہم سب کافی پیچھے ہیں. بلکہ سجر کمیٹی کا جو رپورٹ آیا تھا اس رپورٹ کے مطابق ہم مسلمان تعلیم میں پیچھے ہیں، ہم مسلمان تجارت میں پیچھے ہیں. بلکہ ترقی کہ جتنے بھی راستے ہیں، ایک قوم کو جو ترقی پسند قوم کہا جاتا ہے، ترقی یافتہ قوم کہا جاتا ہے، ان تمام چیزوں میں جو وجوہات ہیں ہم سب پیچھے ہیں. یعنی کہ ہندوستانی مسلمان ایک ترقی پسند قوم نہیں ہے بلکہ پسماندہ قوم ہے. تو ایسے وقت میں ہر وہ چیز جس میں ہمارا شمار کم ہونا چاہیے اس میں ہمارا شمار زیادہ ہے، ہمارا تناسب زیادہ ہے، ہماری شرح فیصد زیادہ ہے. مثال کے طور پر تعلیمی ناخواندگی، ان پڑھ ہونے میں مسلمان سب سے زیادہ ہے، چوری چماٹی میں مسلمان سب سے زیادہ ہے. آپ جیلوں کا سیر کر کے آئیے، کسی جیل کا آپ وہاں جا کر پتہ کیجئے جیلر سے کہ ایک شہر کا جو محکمہ کا جو جیل ہوتا ہے اس محکمہ میں اگر 20 لاکھ کی آبادی ہے اور اس میں اگر مسلمانوں کی آبادی 20% ہے، لیکن جب آپ جیلوں میں جائیں گے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیں گے تو اس وقت مسلمانوں کی آبادی باہر جو 20% ہے تو اس حساب سے جب جیل میں جیلیوں کی آبادی کی تناسب کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو معلوم چلے گا کہ وہاں جیل کے اندر مسلمانوں کا تناسب 30% 40% ہے، یعنی 100 میں سے 40 مسلمان ہیں. ایسا میں نے خود اس کا سروے کیا ہے اور کئی لوگوں سے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ جیل میں مسلمان نوجوان زیادہ ہے. کچھ تو اس لیے کہ چوری چماٹی میں کوئی تعلیم کی کمی ہے، اس لیے وہ لوگ غلط راستوں کا اختیار کرتے ہیں، چوری چماٹی کرتے ہیں، جھڑپیں ہوتی ہیں. اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے آپس میں جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، بھائی بھائی میں جھگڑے ہوتے ہیں، ماں باپ میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور بہنوں میں جھگڑے، پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑے، آپسی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں. ان جھگڑوں کی وجہ سے کہیں قتل و غارت جیسے واقعات ہو جاتے ہیں جس کے بنا پر ہمیں جیل جانا پڑتا ہے. یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہم تعلیم میں پیچھے ہیں. ایسا نہیں کہ دوسرا قوم نہیں ہے جو تعلیم میں آگے ہے، ایسے وہ لوگ بھی ہیں، لیکن ہمارا تناسب اس وقت جو ہے تعلیم میں کافی کم ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اس کی پیچھے سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس وقت ہندوستان بھر کے مسلمانوں بالخصوص سیمانچل کے لوگوں میں جلسوں کے انعقاد کو لے کر جو جوش، جو ولولہ، جو ایک طرح کا چلن چل پڑا ہے، جس کی وجہ سے اپنی کمائی کا زیادہ تر حصہ وہ ان جلسوں میں کھپت کرتے ہیں. میں جس علاقے میں رہتا ہوں، میں اس علاقے کا سروے آپ کو بتاتا ہوں. اس دسمبر میں، اکتوبر، نومبر، دسمبر اور جنوری، ان 4 مہینوں میں جو جلسے ہونے ہیں، بلکہ فروری، ان 5 مہینوں میں جو جلسے ہونے ہیں، اس علاقے کی جو 30 سے 40 کلومیٹر مربع پر اگر آپ غور کریں تو 4 سے 5 مہینوں میں 100 سے زائد جلسے ہونے ہیں. صرف اس علاقے میں، جس علاقے میں ہوں، 40 سے 50 کلومیٹر کا دائرہ ہے. اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، اس 5 مہینے میں 100 سے زائد جلسے ہونے ہیں. اور ایک جلسے کا بجٹ کم سے کم جو ہے 3 لاکھ، کم سے کم 2 لاکھ، کسی کا بجٹ جو ہے 4 سے 5 لاکھ بھی ہے. اور ان جلسوں میں جو پیسے کی کھپت کے ساتھ ساتھ جو خطبہ شعراء آتے ہیں وہ غیر معیاری ہوتے ہیں. اور اس علاقے میں جلسے منعقد ہوتے ہیں، جلسوں کے انعقاد کے ساتھ ساتھ میلہ بھی لگتا ہے. اگر آپ اس علاقے سے ہیں، سیمانچل سے، اتر دناجپور سے یا قرب و جوار علاقے سے ہیں، تو اس چیز کو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ شاید ہی 100 میں کچھ 10 ایسے جلسے نکلتے ہیں جس میں میلہ نہ لگتا ہو. اور ہمارے جلسوں کے ساتھ ساتھ جس میلہ کا انعقاد ہوتا ہے اس میلے میں بمقابل جلسہ کے شامیانے کی بھیڑ میلہ میں زیادہ ہوتی ہے. اور وہ بھیڑ ایسی بھیڑ ہوتی ہے جس میں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے. اس میں کاسمیٹک اور خرید و فروخت اور تفریحی، بچوں کی تفریح کے سامان کے ساتھ ساتھ کھیل کود کے سامان، ایسی چیزوں کی وہاں شمولیت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہاں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے. اور جلسہ ہم نے جس مقصد کے ساتھ منعقد کیا تھا وہاں اسٹیج خالی رہتا ہے. ہاں، بھیڑ کب ہوتی ہے؟ بھیڑ تب ہوتی ہے جب ان کا پسندیدہ شاعر 1 گھنٹے کے لیے یا آدھا گھنٹے کے لیے مائک پر کھڑا ہوتا ہے تو تمام نوجوان جو بھیڑ میں کھڑے ہوتے ہیں وہ تمام نوجوان اپنے پسندیدہ شاعر کو سننے کے لیے دوڑ کر اسٹیج کے پاس یا جلسہ گاہ میں پہنچتے ہیں. کھڑے ہو کر سن لیے، جو ہی وہ پڑھ کر بیٹھ گئے، کوئی خطیب کھڑا ہوا تو لوگ سمجھتے ہیں تقریر سننا ہمارا کام نہیں ہے، ہم آئے تھے جلسہ گھومنے کے، جلسہ گھوم لیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم
اپنے محبوب شاعر پسندیدہ شاعر کو سن لیے، اب ہمیں جلسہ سننے کی ضرورت نہیں، بائک لیتے ہیں اور اسی بائک کے ساتھ گھر چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت یہ مسئلہ اس قدر سنگین مسئلہ ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام علماء کرام کو، اور بہت اچھی بات یہ ہے کچھ ایسے خطبہ اور شعراء اور نقبہ حضرات جن کا اٹھنا بیٹھنا اسٹیجوں میں ہوتا ہے، وہ شب و روز جلسہ ہی کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی اس سلسلے میں آگے آ رہے ہیں۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ جلسوں میں جو خرافات ہیں، ان جلسوں کے اندر جو برائیاں ہیں وہ برائیاں دور ہو، چونکہ جلسوں کا جو اہم مقصد ہے دین کی باتوں کو پہنچانا، تبلیغ اسلام کرنا، نوجوانوں کی اور عوام کی بلکہ خواص کی اصلاح کرنا، یہ تمام چیزیں جلسوں سے ثابت ہو اور ان چیزوں کا جلسوں سے وقوع پذیر ہو، اور اس کے پیچھے کافی لوگ لگے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ گزشتہ دنوں پورنیہ کے ایک جلسے میں جو واقعہ ہوا، مفتی شہریار صاحب اور شبیر برکاتی اور مولانا کفیل انور صاحب، ان تمام لوگوں کی وجہ سے جو بھی ہوا وہ غلط ہوا، اور اس بارے میں میری رائے صرف یہ ہے، میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس موقع پر مفتی شہریار صاحب نے واقعی ایک مجاہدانہ کام کیا ہے، اور اس کام کو مولانا کفیل انور کو بھی اور شبیر برکاتی صاحب کو استقبال کرنا چاہیے، اور انہوں نے کوئی اپنی ذاتی دشمنی ان دونوں سے نہیں نکالی ہے، بلکہ ان کا مقصد جو بھی ہے اصلاح ہے، عوام کی اصلاح بھی مقصود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے جو وہ نعت پڑھ رہے تھے ان کی اصلاح بھی مقصود ہے۔ بہرحال جلسہ جس گاؤں میں ہوتا ہے، جس ادارے میں ہوتا ہے، میں بھی کسی ادارے سے منسلک ہوں، کسی گاؤں کا رہنے والا ہوں، کسی علاقے کا باشندہ ہوں، جس گاؤں میں جس علاقے میں جلسہ کا انعقاد ہوتا ہے تو جلسہ کے منتظمین سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں کہ جلسے میں کس کو منگایا جائے جس سے ہمارا جلسہ کامیاب ہوگا۔ ناظرین، میں آپ کو بتاؤں، ہر فیلڈ کا کوئی نہ کوئی شہ سوار ہوتا ہے، نامور ہوتا ہے، وہ نام چاہے وہ جیسے کمایا ہو، اپنی تقریر کی وجہ سے کمایا ہو، یا پھر جو ہے چہرے کی وجہ سے کمایا ہو، جیسے بھی ہو، تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا جلسہ کامیاب ہو۔ وہ کامیاب کب ہوگا؟ وہ سمجھتے ہیں جب ہم نامور خطبہ کو، نامور شعراء کو، یا پھر نامور اہل اسٹیج کو ہم دعوت دیں گے، تب ہمارا جلسہ کامیاب ہوگا۔ اور یہ حقیقت ہے، ہندوستان میں کچھ لوگ واقعی اسٹیج کی دنیا میں اپنا نام کما چکے ہیں، جن کی شہرت ہو چکی ہے، جن کا نام بچہ کی زبان پر ہے۔ جب بھی اسٹیج جلسہ کا نام آتا ہے تو ایسے لوگوں کے نام ذہن پر ابھر جاتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں، یہی وہ شخصیت ہے جو ہندوستان کا دورہ کرتے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں ان کی اچھی تقریر ہوتی ہے۔ میں کسی کا نام ابھی نہیں لوں گا، وہ نام آپ کے ذہن میں بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے گاؤں میں جلسہ کرتے ہوں گے تو اس وقت تذکرہ ہوتا ہوگا تو لوگ کئی نام پیش کرتے ہیں، اس کو بلائیے، یہ خالی نہیں ہے تو اس کو بلائیے، یہ خالی نہیں ہے تو اس کو بلائیے، تو وہ چند نام ختم ہونے کے بعد آخر میں کہتے ہیں اب دیکھیے دوسرے کو دیکھیے، اب تیسرے کو دیکھیے۔ آخر میں ہوتے ہوتے ان میں سے اگر ان جو ٹاپ 10 میں جن کا نام آتا ہے، ٹاپ 10 میں اگر ان کی تاریخ خالی نہ ہو تو اس کے نیچے لوگ آتے ہیں، ان کو اپنی جلسے کے لیے ان کو متعین کرتے ہیں۔ یہی اکثر ہوتا ہے، ہم نے بھی محسوس کی ہے، اور جلسہ کے منتظمین نے رابطہ بھی کیا ہے۔ ایسا عموماً ہر جگہ ہوتا ہے، جب شعراء کی باری آتی ہے، جو نامور شعراء ہے، پہلے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور ان کی اگر تاریخ خالی ہو تو بلے بلے، چلے بھائی ان کی تاریخ خالی ہے، نذرانہ کی کوئی بات نہیں، جو نذرانہ دیں گے ہم تیار، مانگیں گے ہم تیار ہیں۔ تو یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے، سب سے پہلے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ ہم نے اپنے طور پر جن لوگوں کو ٹاپ 10 بنا کر رکھا ہے، جن شعراء کو ٹاپ 10 کی لسٹ میں ہم نے شامل کر رکھا ہے، اس لسٹ کو ہم کو پھاڑ کر پھینکنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ جلسے کے منتظمین کو اور ذہن سازی کرنی ہوگی، جلسہ کے منتظمین کی ذہن سازی کرنی ہوگی، ان کو بتانا ہوگا یہ ٹاپ 10 کی لسٹ کو ہٹائیے، آپ کے قرب و جوار 100 کلومیٹر کے دائرے میں جو مشہور خطیب ہے ان کو بلائیے اور ان کو موقع دیجئے، اور جو شعراء ہے ان کو آپ چانس دیجئے، تب جا کر کے ایک ماحول سازی ہوگی۔ وہ ٹاپ 10 شعراء اور خطبہ اور نقیبوں کی جو لسٹ ہے، ایک زمانہ ہوا کرتا تھا، وہ حضور سید ہاشمی میاں دامہ ذلہ کی ذات، اس کے علاوہ اور بڑے بڑے مقررین اور شعراء خطبہ کے نام ہمارے ذہنوں میں آتے تھے۔ فی زمانہ جن ٹاپ 10 کی لسٹ میں جو شعراء خطبہ آتے ہیں، اس لسٹ کو پھاڑنا ہوگا، اور یہ کام کون کر سکتے ہیں؟ یہ ہم سب کو مل کر کرنا ہوگا۔ تو اس موضوع پر بات کرتے ہوئے میں بھی شاید ہو سکتا ہوں کچھ بھٹک جاؤں، اور آپ سب کو پورا اختیار ہے میری اصلاح کرنے کی، چونکہ میں اپنے مشاہدات کو اور اپنے تجربات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اپنے محفوظ ضمیر کو ادا کر رہا ہوں، چونکہ اس وقت ہندوستان میں سب سے بڑا مسئلہ مہاراشٹرا میں الیکشن ہے۔
اس وقت جگہ جگہ بلڈوزر چل رہے ہیں، ٹرپل طلاق، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پرسنل لاز ہیں، ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں اس میں مداخلت ہو رہی ہے، اور لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وقف کا مسئلہ ہے، مدارس مکاتب کا مسئلہ ہے، اس طرح سے کئی مسائل ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو خطبہ شورا حضرات ہیں یا جو تمام علماء کرام ہیں، سب اسی پر منہمک ہو گئے ہیں، جلسہ 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 12 بجے تک، صبح تک، وغیرہ وغیرہ۔